میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ مقطع کہتے ہیں مقطعات، طا کی زبر کے ساتھ ہے، مقطعات پڑھنا ہے، مقطعات نہیں پڑھنا، طا کی بھی زیریں زبر ہے، مقطعات کاٹا ہوا لفظ۔ یعنی یہ جو لفظ ہیں یہ الگ الگ ہیں، ان کو ملا کر یہ الف لام میم ہے تو علم نہیں پڑھنا، علم بلکہ الف کو الگ ہے، لام کو پورا پڑھنا ہے، میم کو پورا پڑھنا ہے۔ ہر لفظ کو اپنے مخرج سے پوری طرح ادا کرنا الگ الگ اس کو ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں مقطع، کاٹا ہوا، ہر لفظ کاٹا ہوا، یعنی ہر لفظ کو الگ الگ ادا کرنا ہے۔ اب ہم نے اس تختی کے اندر ہم نے 3 باتوں کو دیکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ مد ہے، اس کو مد کہتے ہیں، یہ بڑی مد ہے۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں آگے انشاءاللہ جا کر ہم پڑھیں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بڑا بڑی مد ہے جو 3 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچا جا سکتا ہے، اس کو بڑی مد کہا جاتا ہے۔ اور یہ شد ہے 3 دندوں والا، اس کو شد کہا جاتا ہے، اور جس پر یہ شد آتی ہے اس کو مشدد، شد والا لفظ کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کھڑی زبر، کھڑی زبر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اب یہ مد کیسے بنی ہے، یہ شد کیسی بنی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی ہم جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اصل میں یہ لفظ ہے الف لام میم، یہ لفظ اصل میں ہے، یہ اصل میں کیا تھا، یہ اصل میں یہ تھا الف لام پھر میم، اصل میں ایسے تھا، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اب لام کو لمبا کیوں پڑھ رہے ہیں، مد کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے تختی نمبر 1 میں پڑھا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی نیچے 3 لکیریں آ رہی تھیں، آپ کو یاد ہے؟ ان میں لام بھی تھا، لام کیسے پڑھا آپ نے؟ لام۔ اب اس لام کی آخر میں میم ساکن آ رہا ہے، میم جزم والا آ رہا ہے نا، اور آگے میم کے اندر میم آ رہا ہے دوبارہ، اس کی نیچے زیر آ رہی ہے۔ اب یہ ساکن میم اس میم کے اندر مل گئی ہے، اب یہ میم مشدد بن گئی ہے، اب یہ میم شد والی بن گئی ہے۔ اور شد والی بننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میم دوسری لفظ پر زبر ہے تو وہ زبر پڑی جائے گی، زیر ہے تو زیر ہے تو پیش پڑا جائے گا۔ اب جو کہ دوسری میم کے اندر یہاں زیر آ رہی ہے، دوسری لام میم زیر آ رہی ہے نا، تو یہ جو 2 لفظ ملے ایک جیسے آپس مل گئے ہیں، مشدد بن گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہاں شد پیدا ہو گئی ہے۔ لام مد ہے، میم مشدد آ گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے اب جو مد ہے بڑی مد، اس کو آپ 3 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، اور اس طرح میم کو بھی کھینچ سکتے ہیں۔ کم از کم 3 الف ہیں تو 3 الف لام کے ہو گئے اور 3 الف میم کے ہو گئے، اور 1 الف، یہ جو 2 میم مل گئے ہیں تو یہاں غنہ پیدا ہوا ہے۔ جب ساکن لفظ مدغم ہوتا ہے تو وہاں شد پیدا ہوتی ہے، جہاں شد ہوتی ہے وہاں غنہ ہوتا ہے، تو 1 الف کے برابر غنہ بھی کرنا ہے۔ تو پہلے تھا الف لام آگے میم، جب ہمیں ملایا اب ہمیں یہ شکل تیار ہو گئی ہے الف لام میم۔ سمجھ آ گئی ہے کہ الف لام میم کیسے بنا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور آگے آ رہا ہے تختی کے اندر ہی طاسین میم۔ اب یہ کیسے بنا ہے، اس کی اصل شکل یہ تھی ہے، پہلے تھا طاسین، آگے تھا میم، طاسین الگ ہے، میم الگ ہے، نون، میم سے جب نون ساکن آ جائے اور اس میم آ جائے تو نون میم میں بدل جاتا ہے اور شد پیدا ہو جائے، اس وجہ سے یہاں اس نون کو میم بنایا اور میم کو میم میں ادغام کر دیا، طاسیم بنایا پہلے، پھر میم کو میم میں ادغام کر دیا، اب یہ بن گیا طاسیم میم۔ پہلا لفظ ہے، میں نے بتلایا آپ کو الف کو جلدی پڑھنا ہے اور کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور جو مد والا لفظ ہے اس کو 3 الف کے برابر، اور جو یہ غنہ ہے اس کو 1 الف کے برابر، اور پھر میم مد والا ہے تو میم کو 3 الف کے برابر، تو 3 الف لام کے ہو گئے، 3 الف میم کے ہو گئے، اور 1 الف غنہ کا ہو گیا، تو اس کو میں کم از کم 7 الف کے برابر کو کھینچنا ہے، تب یہ ادا ہوگا۔ اب دیکھ کیسے پڑھتے ہیں، الف لام میم، پڑھیے۔ آپ نے غنہ نہیں کیا، آپ نے دوبارہ غنہ کرے، دوبارہ پڑھیے، غنہ کرنا ہے، لام میم، دوبارہ پڑھیے۔ یس، اب ٹھیک ہے، آگے پڑھیے۔
الف لام میم صاد. یس. یہاں کوئی غنہ نہیں ہے, صرف مد پڑھنی ہے, کوئی غنہ نہیں ہے. تو الف لام را. یس. آگے مد ہے, یاد رکھنا آپ. اب پڑھیے آگے. ہاں اوکے. آگے. ہاں کاف ہا یا عین صاد. آگے. ہاں طٰہٰ. نیکسٹ. ہاں سین غنہ ہے. طاسین. ہاں تو کلمہ نہیں پڑھنا, منہ بھر کے پڑھنا ہے. طاسین. یس. آگے. آگے. یس. آگے. ہاں حامیم. آگے ملا کے پڑھنا ہے اس کو. یس. آگے. منہ بھر کے پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. قاف. نیکسٹ. ہاں اب اس کو مشق کرنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. ان کو یاد کرنا موجب ثواب ہے, موجب برکت ہے. ان کو یاد کرنا ہے. اس میں مقطعات ہیں, برکت والے ہیں. ان کو بار بار دہرائی کرنی ہے. یہاں جو لفظ ہے یہ الگ الگ شمار ہوتے ہیں, اور جہاں ان کی مشق ہو جاتی ہے کہ عین کیسے پڑھنی ہے, سواد کیسے پڑھنا ہے, اور باقی جو الفاظ سے آ رہے ہیں ان کو پڑھنے کی یہاں مشق ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے ان کو بار بار ضرور دہرانا ہے.